الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ احباب ذی وقار، آج کے موضوع میں ہم وراثت پر بات کریں گے۔ قرآن پاک نے بار بار جو حکم دیا ہے وہ وراثت کی تقسیم کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور وراثت کی تقسیم کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے ورثاء کو کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا اس کو بھی بیان کیا۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ النساء کے اندر پورا رکوع اللہ رب العالمین نے اس پر نازل فرمایا اور پھر باقی کئی مقامات پر بھی حکم ارشاد فرمایا۔ ایک تو یاد رکھو وراثت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اسلام کے اندر وراثت کے طریقہ کار کو بیان کیا، اور وراثت کب بنتی ہے یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی فوت ہو جائے جو اس کی جائیداد بچے اس کے ورثاء میں وہ تقسیم کی جائے، جو بچ جائے اس کو میراث، اور جن میں تقسیم ہوگی وہ اس کے وارث۔ اور جب تک آدمی حیات ہے جتنی چیزیں ہیں وہ میراث نہیں ہے، وہ ان کا مالک ہے، وہ ان کو جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اس کو صرف کر سکتا ہے۔ اسلام اس کو حق دیتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اب ایک آدمی، اسلام یہ بات کہتا ہے کہ ایک آدمی اس موت کے قریب ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وراثت کو تقسیم کرنے والے صحیح طور پر نہیں کریں گے تو پھر وہ وصیت کر دے، اور اللہ بھی حکم دیتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم سناتا ہے، مردوں کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، اور وراثت کا حق ملے گا اس کی نسل کو، اولاد کو۔ اور اگر وہ وصیت نہیں کرتا بھی اس کو ایسے ایسے تقسیم کرنا ہے، تو پھر اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد میں سے 1/3 حصے میں سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اس کے کفن دفن، اگر مرنے والے نے قرض کسی کا دینا تھا اس کے 1/3 حصے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، باقی جو بچ جائے گی اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ یعنی باپ اگر کافر تھا، بیٹا مسلمان ہو گیا تو اب یہ اس کا وارث نہیں بن سکے گا۔ اگر بیٹا کافر تھا، باپ مسلمان ہے تو وہ اس کا وارث ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 6764 نمبر، مسلم شریف کے اندر ہے 4140 نمبر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراث کا علم سیکھو اور سکھاؤ، یہ نصف علم ہے
تو میراث کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کسی کو وصیت کی تھی کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میری جائیداد کو اس طرح تقسیم کر دینا، تو جس کو وصیت کی گئی اب اس کے ذمے لازم ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کرے۔ وصیت پر عمل اس وقت تک کیا جائے گا کہ جب تک ممکن ہوگا، یعنی وصیت وہ ایسی کر گیا ہے کہ جس پر عمل ناممکن ہے، یعنی بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھی، اب وصیت کر گیا ہے کہ نہیں جی میں تو بیٹوں کو حصہ نہیں دوں گا، لیکن جب اس کا انتقال ہو چکا ہے اب اسلام اور اللہ کے قرآن کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ جو قرآن نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہو گیا، جس سال مکہ المکرمہ فتح ہوا میں بیمار ہو گیا اور مجھے موت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت سا مال ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے سوا میری بیٹی کے، ایک بیٹی ہے باقی اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اپنے سارے مال کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میرے مال کا 2/3 حصہ؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھا؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا 1/3؟ فرمایا 1/3 ٹھیک ہے، ویسے 1/3 بھی ہے تو بہت۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے عرض کی کہ میں سارا اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، اس کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، حضور نے منع کیا۔ 1/3 پہ حضور نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے جب یہ چاہا کہ میں اپنا مال سارے کا سارا صدقہ کر دوں، حالانکہ اس کی اولاد تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد مانگے، بھیک مانگے؟ تو یہ تمام احادیث کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جب جائیداد اور اللہ آپ کو جائیداد دے تو پھر اس کو قرآن و سنت کے عین مطابق بانٹو، اولاد کے اندر نہ بھی بانٹو گے مجرم نہیں ہو، لیکن جب اس دنیا سے وہ چلے جائیں اب جو جائیداد ہے اس کو قرآن و سنت کے تابع رہتے ہوئے بانٹا جائے گا۔ اور وراثت کے اندر جو عمومی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ بڑا سیدھا سا بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے، ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ ہوں اور اس کے بیوی بچے بھی، تو اس کی جائیداد سے اس کے ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا اور اس کے بیوی بچوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے وصیت نہیں کرتا، اس کی بس ایک بیوہ عورت اور ایک بیٹی ہو، تو پھر بیوہ عورت کو اور بیٹی کو بھی ملے گا اور اس کے باقی لوگوں کو بھی، قرابت داروں کو بھی مل جائے گا اگر اس نے بیٹی کو وارث نامزد نہیں کیا۔ اور اگر اس کی بیٹی بھی نہیں، صرف اور صرف اس کی ایک بیوی ہے بیوہ، تو پھر جب وہ جائیداد تقسیم ہوگی تو بیوی کو بیوی کا حصہ ملے گا اور باقی لوگوں کو بھی اس کے مطابق اس کا حصہ ملے گا، کیونکہ نبی حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں مروی کہ آپ نے بیوی اور ماں باپ کے بارے میں فرمایا بیوی کا 1/4 حصہ، ماں کے لیے بیوی سے بچے ہوئے کا 1/3 حصہ، ماں کا حصہ تو یہ ہوا، اور اب باپ کا اس سے 2 گنا حصہ ہے، 2 گنا ہے۔
اور حضرت زید بن ثابت نے اپنی بیوی کے بارے میں فرمایا، جس نے اپنا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں، فرمایا شوہر کا نصف ہے اور باپ کے لیے بچے ہوئے کا تہائی حصہ ہے۔ اب اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لے پالک بچوں کے حصے کے متعلق، کہ جو بچے لے کر پالے جاتے ہیں، یاد رکھو اسلام میں جائیداد کا کوئی حصہ ان کا نہیں رکھا ہے، اس لیے اسلام کے اندر ان کو ان کے اصل باپوں کے نام کے ساتھ ہی بلایا جائے، پکارا جائے اور ان کے اصل باپوں کا نام ہی دیا جائے۔ اب کوئی اپنی زندگی میں کسی کو وارث بنا جائے تو اسلام اس سے اس کو منع نہیں کرتا۔ تو اسی طرح خنثی کے بارے میں اب ہے، جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ان کو حصہ ہی کوئی نہیں دینا۔ ان کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ خنثی کے بارے میں اس کی میراث اس کے پیشاب کے راستے کے مطابق اسے مرد یا عورت تصور کرتے ہوئے جاری کی جائے گی۔ یعنی جو خنثی ہے، اب اس کے پیشاب کے راستے کا تعین ہوگا۔ اگر اس کا نشان ہے مردوں سے ملتا جلتا، تو پھر جو اس کو حصہ دیا جائے گا وہ مرد کے برابر، اور پیشاب کا نشان عورتوں کی طرح ہے، اور پھر اس کو حصہ دیا جائے گا عورت کے حصے کی طرح۔ اسی طرح احکام شرع کے اندر بھی ان پر یہی مسئلہ ہے کہ کوئی خنثی ہجڑا جو ہے، جو پیدائشی ہو، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر اس کے پیشاب کا رستہ مردوں کی طرح ہے تو احکام شرع بھی اس پر مردوں والے ہی لاگو ہوں گے، مردوں والے۔ اور اگر عورتوں کی طرح نشان ہے تو پھر احکام شرع بھی اس پر عورتوں والے ہی لاگو ہوں گے۔